پشاور میں پلوں کے نیچے بیٹھے یہ کوئی عام ہرونچی یا نشئی نہیں ہے، بلکہ یہ اس ملک اور قوم کا مستقبل ہے، جنہوں نے آگے جا کے اس ملک کو اور قوم کو سنبھالنا ہے۔ انہوں نے سیاستدان، ڈاکٹرز، انجینئرز، استاد بن کر اس قوم کو اور ملک کو ترقی دینی ہے۔ پاکستان کے وفاقی اور صوبائی بجٹ کے حساب سے ان 19.6 لاکھ یونیورسٹیز اور کالجز کے طلبہ اور طالبات پر سالانہ 235 بلین روپے، یعنی اوسطاً فی اسٹوڈنٹ 1,17,500 روپے خرچہ ہوتا ہے۔ سرکاری خرچہ کے علاوہ ان کے اپنے اخراجات بھی 2.5-3 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ تک ہو سکتے ہیں۔ ان یونیورسٹیز کے طلبہ و طالبات کی تعلیمی کارکردگی تو اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑا المیہ جو اب درپیش ہے وہ ان کی خاموش اکثریت ہے، جن کو نشے کی لت لگ چکی ہے۔ 2022 میں اسلام آباد کے 3 بڑے یونیورسٹیز، فیڈرل یونیورسٹی، نمل یونیورسٹی اور قائد اعظم یونیورسٹی کے 490 طلبہ و طالبات پر ریسرچ کیا گیا اور پیپر بھی پبلش ہوا۔ ریسرچ کا نتیجہ یہ آیا تھا کہ 52% لڑکے اور 48% لڑکیاں نشے میں مبتلا ہیں۔ وہ نشہ شراب، چرس، افیون، کوکین، سوار، سگریٹ یا ویمل کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن 47% ڈے اسکالر اسٹوڈنٹس اور 53% ہاسٹلائز اسٹوڈنٹس کسی نہ کسی نشے میں مبتلا ہیں۔ نشہ، ظاہری بات ہے، نشہ مسائل اور چیلنجز سے فرار، ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے وقتی طور پر ریلیف کے لیے لیا جاتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق نشہ ہر اس چیز کا نام ہے جو آپ کو وقتی ریلیف تو دے سکتا ہے لیکن عادی مستقل بناتا ہے۔ اتنے کم عمر لڑکوں اور لڑکیوں کو کون سی مصیبت آ پڑی ہے کہ یہ نشے کی طرف مائل ہو رہے ہیں؟ یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ بھی ہے اور اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں 2 طرح سے سوچنا ہے۔ ایک، یہ مسئلہ آیا کیوں، اور دوسرا اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ یہ مسئلہ جن وجوہات کی بنا پر آیا ہے ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، ذاتی مسائل۔ نوجوانوں کے ذاتی مسائل جن کو معاشرے نے کبھی ایڈمٹ ہی نہیں کیا۔ وہ ان کے پیسوں کی کمی، رشتہ داروں، دوستوں، یونیورسٹی فیلوز، اساتذہ وغیرہ کا رویہ ہوتا ہے، لو لائف ہو سکتی ہے، بلیک میلنگ ہو سکتی ہے۔ مسائل اگر وقت پر حل نہ ہو سکے تو بچہ ڈپریشن کی طرف جا سکتا ہے۔ نمبر 2، فیملی کے مسائل۔ فیملی کے مسائل میں والدین کا رویہ، خاندان کے فائنانشل اور دیگر ایشوز کا بچے کے ذہن پر اثرات۔ ظاہری بات ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بچے نوجوانی میں قدم رکھتے ہیں۔ میچور ہونے کے ناطے تو سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے کچھ کر نہیں پاتے، اس لیے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ نمبر 3، ہائی ایکسپیکٹیشنز۔ جب آپ بچے سے ان کے صلاحیتوں سے بڑھ کر توقعات وابستہ کر لیں تب بھی وہ ڈپریشن میں چلا سکتا ہے۔ نمبر 4، بری صحبت کا بھی اثر ہو سکتا ہے۔ نمبر 5 اور سب سے ضروری جو ہیں وہ ٹف شیڈول ہیں، غیر مربوط، نامعقول، غیر ضروری، آؤٹ ڈیٹڈ کریکولم، نصاب، اور اسی آؤٹ ڈیٹڈ کریکولم کے لیے غیر ضروری اسائنمنٹس، غیر ضروری پریزنٹیشنز جو بچے کے ذہن پر ایک بلا وجہ کا بوجھ ڈالنا، پریشرائز کرنا۔ اب بچے کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو موجودہ نظام تعلیم ہے، ایک تو یہ ہمیں پریشرائز زیادہ کرتی ہے، دوسرا اس کا کچھ مستقبل ہے بھی نہیں اس وجہ سے، اور تیسرا بچے سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے، اس وجہ سے بچہ ڈپریشن میں جا سکتا ہے۔ 6، چند طلبہ
फैशन और ट्रेंड्स की वजह से भी नशे के आदी हो चुके हैं। अब किसी भी वजह से बच्चे बच्चियां नशेई बन चुके हैं। नुकसानात तो आप सबको पता है और पूरी दुनिया को मालूम है कि नशे की ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं, जिस तरह बेचैनी, काम चोरी, चैलेंजेस से भागना, वक्त और पैसों का ज़िया, जिस्मानी और ख़ासकर जिनसी, दिल और फेफड़ों की बीमारियां, साथ ही साथ मुआशरती तौर पर बदतहजीबी, बदअखलाक़ी, बेशाइस्तगी और अखलाकी गिरावट भी देखने को मिलती है नशेई लोगों में। अब आते हैं अपने टॉपिक के दूसरे हिस्से पर, यानी इसकी बचाव की क्या सूरतें हो सकती हैं, क्योंकि ये हमारा कौमी असासा है। ये नौजवान हमारा असासा भी है, हमारा सरमाया भी है, और अगर इनको नशे की लत लग चुकी है तो फिर ये असासा ज़ाया हो सकता है। अब ज़रूरी ये है कि इनको कैसे रोका जा सकता है और इनके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। नंबर 1, भरपूर तवज्जो। चाहे वो टीचर्स हों, दोस्त हों, रिश्तेदार हों, फैमिली मेंबर्स हों, बहन भाई हों, बच्चों को, यूनिवर्सिटीज के बच्चों को भरपूर तवज्जो की ज़रूरत है। उनकी मसाइल सुनने की ज़रूरत है और उसको हल करने की ज़रूरत है। नंबर 2, बच्चों से उनकी सलाहियतों से ज़्यादा तवक्कुआत न बांधी जाए। नंबर 3, कोर्स और सिलेबस बनाने वाले जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक कोर्स बनाए, जिसमें बच्चों को ज़रूरी प्रेशराइज ना किया जाए, बल्कि उनसे कुछ मुफीद काम लिया जा सके। इम्तिहानी निज़ाम में भी मस्बत तब्दीलियों की ज़रूरत है, जिसमें बच्चे टीचर्स के ग़ुलाम न बने, उनके इशारों पे नाचने वाले न बने, बल्कि एक क्रिएटिव सोच रखने वाले स्टूडेंट्स बने। हुकूमती और गैर हुकूमती इदारे अगर जॉब्स और रोज़गार के मौक़े पैदा करे और बच्चों को ये इल्म हो कि मेरी जो डिग्री है ये अमली ज़िंदगी में काम आ सकती है, मेरी और मेरी घर की जिम्मेदारियां मेरी पूरी कर सकती है, तो बच्चे को एक बेहतर मुस्तकबिल नजर आने लगेगा और वो इस तरह की नशों में या इस तरह के बुरे कामों में नहीं जाएगा। कोर्सेज से हटकर बच्चों को स्किल्स सिखाने की ज़रूरत है, जिससे वो अपने जेब खर्च और घर की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सके। दोस्तों से बचने की ज़रूरत है, चाहे वो बुरे दोस्त गली मोहल्ले में हो या यूनिवर्सिटीज़, हॉस्टल्स वगैरह में हो। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा इसी बुरी सोहबत में जाएगा, नशे की लत पड़ेगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरा आपको मुखलिसाना मशवरा ये होगा कि बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजने के बजाय 12वीं के बाद उन्हें कोई हुनर सिखाइए, उन्हें सेटअप करवा ले कारोबार की, एक दुकान उनके लिए खोलिए, कोई और कारोबार उनके लिए खोलिए। 4-5 साल में वो एक अच्छा बिजनेसमैन भी बनेगा, और अगर ना भी बने तो कम से कम एक नशेई तो नहीं बनेगा।